منہاج القرآن کا اسٹیج ہے، یہ منہاج القرآن کا اسٹیج ہے جہاں پر کوئی ایک مسلک یا کوئی ایک طریقت، کوئی ایک خانقاہ کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ یہ منہاج القرآن کیوں آیا ہے؟ منہاج القرآن اتحاد کے لیے آیا ہے، منہاج القرآن لڑائیاں ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے چاہے وہ شیخ الاسلام طاہر القادری کیوں نہ ہو، یا ان کے مجھ جیسے چھوٹے غلام اور خادم، چھوٹے نوکر کیوں نہ ہو، منہاج القرآن کا بچہ اتنا قرآن اور حدیث بولتا ہے، اتنا قرآن اور حدیث بولتا ہے کہ بڑے بڑے مفتی نہیں بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، علم ایک طرف نہیں ہے، علم یہاں پر بھی ہے۔ فتویٰ دینا صرف تم کو نہیں آتا، فتویٰ دینا ہم کو بھی آتا ہے، مگر لوگوں شیخ الاسلام کی یہ تعلیمات نہیں، منہاج القرآن کا یہ ہدف نہیں ہے کہ دوسروں کو گرا کر اٹھنا ہے، نہیں، یہ اسلام کی خدمت کے لیے اٹھے ہیں۔ منہاج القرآن اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اہل بیت کی غلامی میں چل کر مولا علی اور غوث العظم کے فیض اور ان کے صدقے اور ان کے ٹکڑوں پر پل کر امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتا ہے۔ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر تم کو وارثی بھی نظر آئے گا، قلندری بھی نظر آئے گا، قادری اور چشتی نظر آئے گا۔ یہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ان کی دعاؤں سے ہمارا وجود ہے، ان کی سرپرستی سے یہ جماعت ہے۔ یہ جماعت اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لوگوں اچھے کام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، اللہ کے تقوی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دشمنیاں کرنا، فساد کرنا، گالیاں دینا، اس کو اسلام سے خارج کیا، اس کو گمراہ ڈکلیئر کیا، زمین میں جھگڑے لگاتے پھرنا، یہ منہاج القرآن کا کام نہیں ہے۔ اور اے سارے ایمان والوں، چاہے کسی خانقاہ والے ہو، کسی مدرسے والے ہو، کسی دارالفتہ والے ہو، وہ شمال کے ہو یا جنوب کے ہو، پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ آؤ یہ جھگڑے ختم کرے، یہ فتوے ختم کرے، آؤ ایک دوسرے کو گلے لگائیں، اختلافات ختم کرے، بند کرو یہ فتوے، بند کرو یہ فتوے دینا، ایک دوسرے کا ٹھٹے اور مذاق اڑانا۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قرآن میں اس کا بیان ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایمان والے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، ایمان والے ایک دوسرے کی غلطیاں لوگوں کے سامنے کھولتے نہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، منہاج القرآن غلطیوں سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں، نہ ہم کسی کی غلطی کو فاش کریں گے، نہ کوئی اور کسی غلطی کو۔ ارے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اذا رأى فيه عیبا اصلحہ، کمزوری ہے تو اصلاح کرو، عیب دکھے تو پردہ ڈالو، اسٹیجوں پر آ کر اچھالو مت، کسی کی عزت اور آبرو سے نہیں کھیلنا، کسی کی عزت اور آبرو سے۔ ارے پیسہ خرچ کرنا ہے، اسٹیج لگانا ہے، مائک لگانا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ کے جھگڑے سننے آئی ہے یہ معصوم عوام؟ یہ عوام کو کیا ملاؤں کے جھگڑوں سے لگی ہے؟ ارے مناظرے کرنا ہے، جھگڑے کرنا ہے تو جاؤ، مولانا ذوالفقار صاحب بیٹھے، ان سے کرو بات۔ مولانا ذوالفقار صاحب بتاتے ہیں ان کو جو بتانا ہے، مگر عوام، بیچاری عوام کو مت جھگڑاؤ، عوام میں یہ دراڑیں مت ڈالو۔ ہم بھائی ہیں، ہم مسلمان، ارے ہم اللہ کے نام لینے والے، رسول کے نام لینے والے، ارے ہم میلاد والے، ہم جھنڈے والے، ہم فاتحہ والے، ہم غوث والے، ہم درگاہ والے، ہم ہر قسم کی فاتحہ کرنے والے، ہم گمراہ ہو گئے تو زمین پہ بچا کون مسلمان پھر؟ جی اگر اللہ کا نام لے کے بھی مسلمان نہیں ہوا، رسول کی عظمت بیان کر کے بھی مسلمان نہیں ہوا، علی کا ورد کر کے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوا، میلاد بھی منایا، فاتحہ بھی پڑھا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا، تو اے ظالم مفتیوں، تم بتاؤ مسلمان کون رہ گیا؟ جی ارے مسلمان وہ ہے جو اللہ، رسول اور علی کو مانے۔ روئے زمین پر میں بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں کسی کا بھی انکار کر دو، ایمان سے خارج نہیں ہوگے۔ ایمان جب تک اللہ ہے، علی ہے، اللہ ہے، نبی ہے، علی ہے، یہ تین دل میں ہے تو تم مؤمن ہو، مؤمن ہو، مؤمن ہو۔ لاکھ فتوے دیتے رہے، ان کو نہیں مانے، ان کو نہیں مانے، تو لوگوں مفتیوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اپنے مدرسے کا نمک حلال کرنے سے زیادہ رسول اللہ کا نمک حلال کرو۔ جی اپنے مدرسے کی غلامی توڑو،
مدرسے کی غلامی سے بڑھ کر علی کی غلامی ہے. جی رسول اللہ لوگوں کو کفر سے مسلمان بناتے, علی لوگوں کو کافر سے مسلمان بناتے, غوث الاعظم محنت کر کر کے لاکھوں کو مسلمان بناتے, غریب نواز مسلمان بناتے, بندہ نواز مسلمان بناتے. مفتی آتا صرف کافر بنانے, ان کافر ان گمراہ, ان کافر ان گمراہ. ارے مفتی اللہ کا ڈر کر, اللہ سے ڈرا کر تو اللہ کے مقام یا رسول کے مقام پہ نہ بیٹھ. دلوں کا حال صرف اللہ اور رسول اور علی جانتے ہیں. وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون ایمان والا اور کون گمراہ ہے. تو مت کر یہ فیصلے, تو اپنے آپ کو خدا مت سمجھ, تو اپنے آپ کو خدا مت سمجھ. یہ پیغام ہے منہاج القرآن کا. آؤ جھگڑے ختم کرے. میں آج علی الاعلام میں زندگی میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم بتا رہا ہوں میں, خدا کی قسم, خدا کی قسم, ہم سارے ولیوں کی تعظیم کرتے. ہم صرف میرا سلسلہ میرا مدرسہ کے گیت نہیں گاتے. ہم بھی ہے, ہمارے بھی پیر ہیں, ہم کوئی بے پیر نہیں ہیں, ہم بلا سلسلے کے لاوارث نہیں ہیں. جی ہمارے بھی پیر و مرشد ہے, ہمارے بھی سلسلے ہیں, ہمارے مدرسے بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر ہم اپنا سلسلہ منوانے نہیں بیٹھے. ہم اسلام کی خدمت کرنے بیٹھے, مسلمانوں کی خدمت کرنے بیٹھے. میں میری خانقاہ میرا پیر کے نعرے لگانے ہم نہیں آئے یہاں پر. ہم کو ہر مسلمان, ہر کلمہ پڑھنے والا اپنا بھائی نظر آتا ہے. جی ہر درگاہ کا ولی ہم کو اپنا ولی نظر آتا ہے. جی جو اللہ والا ہے, ہم کسی ایک ولی کے خاص نہیں بیٹھتے. جی ہم غوث الاعظم کے ماننے والے, ہم غریب نواز کے ماننے والے, بندہ نواز کے ماننے والے, حضرت وارث کے ماننے والے, حضرت بندہ نواز کے داتا گنج بخش علی حجویری کے ماننے والے, صابر کلیری کے ماننے والے, سارے اولیاء کے ماننے والے. اور حقیقت یقین اور کمال یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بھی ماننے والے ہیں. ہم ہر ولی کو مانتے ہیں. ہم امام انوار اللہ فاروقی کے ماننے والے, ہم پیر مہر علی شاہ صاحب کے ماننے والے, ہم حضرت قلندر پیا کے ماننے والے, ہم ہر ولی کو مانتے ہیں. کوئی ایک درگاہ کو مدینہ نہیں بناتے, ہم ہر ولی کو مانتے ہیں. مدینہ صرف رسول اللہ کا ہوگا, مدینہ کوئی اور نہیں ہوگا. مرکز ایمان مدینہ ہوگا اور وہ رسول اللہ کا ہوگا. تحریک منہاج القرآن, تحریک منہاج القرآن, آؤ وہ بارگاہ کی طرف چلے جس کے سامنے کل کائنات جھکتی ہے. وہ بارگاہ کی طرف چلو. میری دکان تیری دکان مت کرو اللہ کے واسطے. آؤ ختم کرے یہ جھگڑے. ہم آپ نے ہمارے بزرگوں کو لاکھوں مرتبہ گالیاں دی ہے, لیکن خدا کی عزت کی قسم بتاؤ کبھی کسی منہاج القرآن کے مولوی نے آپ کے بزرگ کا کبھی نام بھی بے ادبی سے لیا ہو؟ آج بھی میں کہتا ہوں اس بڑے اسٹیج کے اوپر کہ تاج الشریعہ حضرت اختر رضا خان کو دامت برکاتہم العالیہ کی آج بھی ہم عزت کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں. وہ اہل سنت کے بزرگوں میں سے ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ تم ہی مسلمان ہو باقی سب گمراہ ہے. نہیں, ہر ایک کے پاس ولی, ہر ایک اپنے ہاتھ کسی نہ کسی چوکھٹ اور دامن کے ساتھ لگایا ہے. کوئی آپ کا محتاج نہیں ہے, سب محتاج ہے صرف علی اور نبی کے. محتاج صرف ان کے ہے, محتاج نہیں ہے. آپس میں محبت کرتے ہیں. آپ کے جہالت کی وجہ سے ہم اعلیٰ حضرت کی محبت دل سے نہیں نکالیں گے. ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی عزت کرتے, محبت کرتے. میں خود ان کے پاس 3 مرتبہ حاضری دے چکا ہوں کہ مجھے ضرورت تھی وہاں جانے کی. نہیں, مجھ کو پیار آتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے, ادب کرتے ہیں اللہ کے ولی. تعاونوا علی البر والتقوی. ارے پیسہ خرچ کرو, محنت کرو, میٹنگیں کرو لوگوں کو ملانے کے واسطے. اب میٹنگیں اس لیے مت کرو کہ ان کو فتویٰ کیسا دینا ہے, یہ ہاسن میں بڑا جلسہ ہوا ان کو جواب کیسا دینا ہے. اللہ کے واسطے یہ فساد بند کرو. ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, تمہاری آخرت بگڑ جائے گی. ہم ملانے بیٹھے, آج آؤ. ہر فتویٰ دینے والے کو میں آج گلے سے لگانے تیار ہوں. یہ میرے شیخ الاسلام کی تعلیم ہے. ہم سب کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. جھگڑے مٹاؤ. ارے میرے مصطفیٰ کافروں کو کھانا کھلاتے, جی مصطفیٰ کافروں کو کھانا کھلاتے. اور قرآن پڑھو,
قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. اگر کوئی کافر ہندو وغیرہ بھی اگر تم کو السلام علیکم بول دینا تو یہ نہیں بولنا کہ تو کافر ہے میں تجھ کو جواب نہیں دیتا ہوں. جی قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کا بھی دل نہ ٹوٹے، اس کا بھی خیال کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسی یہودی کو کھانا کھلانے سے پہلے سویا نہیں کرتے، اور تم کہتے ہیں کہ ہم سے ہاتھ نہ ملو، ان سے بات مت کرو، ان کا بائیکاٹ کرو. کیا ظلم ہے. ارے وہ رحمت للعالمین والے آقا، ارے ان کی تجلی دیکھنا ہے تو غریب نواز میں دیکھو. ہندوستان آئے تو بیمار کا علاج کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو. ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ہر بیمار کو دوا دو، ہر زخمی کو پٹی لگاؤ، ہر ٹوٹے ہوئے دل کے دلجوئی کرو، اس کے چہروں پر، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاؤ. اگر تم رسول اللہ والے ہو، اگر تم اولیاء والے ہو تو یہ کیا کرو. باقی باللہ کے دسترخوان، شیخ سعدی کے دسترخوان پر کبھی کوئی کھانے بیٹھتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا تیرا مسلک کیا ہے، تو کس کا مرید ہے. نہیں، جو بھوکا ہے وہ بیٹھ جائے، سب مل کر کھانا کھاتے. جی یہ پیار، یہی پیار سے تو ہندوستان میں اسلام آیا. ہم نہیں مانتے محمد بن قاسم کے لانے والے اسلام کو، ہم نہیں مانتے، ہم غریب نواز کے اسلام کو مانتے ہیں. جی اور یاد رکھو، آخری بات بول کر بات ختم کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے باتیں سن کر ہم بھی لڑنے ٹھہر جاتے. ہمارے قلندری بھائی وہ جلدی غصے میں آ جاتے، ہوتے بتائیں گے بدماشوں کو. جی غصے میں آ جاتے. آپ غصے میں مت آؤ، غصے میں مت آؤ. مولا علی بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیے تھے، مرنے ہی والا تھا، چہرے پر تھوک دیا. جی چہرے پر تھوک دیا. مولا علی بولے اب ماروں گا تو نفس کا مسئلہ آئے گا، چھوڑ دیا. جی اب ماروں گا تو نفس کا مسئلہ آیا، چھوڑ دیا. اپنے نفس کا مسئلہ مت بننے دو. تمہارے خلاف کوئی بولتا ہے وہ خراب ہے، وہ خراب کی وجہ سے تم خراب مت بنو. طائف کے وادیوں سے میرے آقا گزرتے، زمانہ ان کو پتھر مارا، حضور پلٹ کر ان کو دعائیں دی، اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ روش اپناؤ، یہی غریب نواز کی روش ہے، یہی غوث العظم کی روش ہے، یہی قلندر بزرگوں کی روش ہے، یہی وارثیوں کی روش ہے، چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں کی روش یہ ہے. یہ تلوار سے اور ڈیبیٹ سے، مناظرے سے، بابا مناظروں سے اور فتووں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا، ولیوں سے اسلام آیا. کوئی مفتی صاحب اسلام لائے ہندوستان میں؟ مفتیاں، ارے مفتی ہو تم لوگ، نماز روزے کے مسائل بتاؤ. ایسا اٹھنا، ایسا بیٹھنا، ایسا انگلی اٹھانا، ایسے کپڑے پہننا، یہ بتاؤ تم لوگ. ایمان تمہارا کام نہیں ہے، ایمان مولا علی کا کام ہے، اور مولا جن کو ولی بنائے ان کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ولیوں کے دروازے سے ایمان ملتا. مفتی کے پاس سے مسائل لینا، مفتی سے پوچھو کہ گمراہ کون اور ہدایت پر کون، تو وہ بولے گا میں ہدایت پر، باقی پوری دنیا کافر. مفتی سے پوچھو ہی مت، ملا سے یہ سوال ہی مت کرو. ملا سے ایک سوال کرو، حضرت نماز کیسا پڑھنا، تسبیح کتنے پڑھنا، یہی پوچھو اس کو، اتنے بس. اس سے آگے نہیں مفتی، اس سے آگے ولی. ایمان ولیوں کے دروازے سے ملتا ہے. یہ پیغام یاد رہے گا. یہ شیخ الاسلام طاہر القادری کا پیغام ہی نہیں، یہ ان کا بھی پیغام ہے، اور روئے زمین پر آنے والے کل ولیوں کا پیغام ہے. منہاج القرآن کوئی نیا فرقہ نہیں، منہاج القرآن کوئی نیا مسلک نہیں ہے. جی کوئی اور مسلک کا نام لگاتے رہے، منہاج القرآن مسلک نہیں ہے. منہاج القرآن کوئی فقہ نہیں ہے، منہاج القرآن کوئی گروپ نہیں ہے. منہاج القرآن صرف ایک کمیٹی ہے جو خدمت کرتی ہے سنیت کی اور اولیاء کی جوتیاں اٹھانے کی، بس. منہاج القرآن ولیوں کے جوڑے اٹھانے والوں کا نام ہے، منہاج القرآن کوئی گروپ کا نام نہیں ہے. یہ ولیوں اور خانقاہوں اور درگاہوں میں ادب سے گردن جھکانے والوں کا نام ہے. اور یہ اسٹیٹ سے منہاج القرآن کی یہ پیغام ہے کہ سلسلوں کے جھگڑے، مدرسوں کے جھگڑے ختم کرو، آؤ شیر و شکر ہو جائے، اللہ کے نام، رسول کے نام، علی کے نام اور سارے ولیوں کے نام ایک دوسرے کو گلے لگائیں. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.